تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے. یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور کل 10 عاشورہ ہے. 10 عاشورہ کا روزہ بڑا فضیلت کا حامل ہے. یعنی 10 عاشورے کے روزے کے تعلق سے آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں روزہ رکھے ہو؟ تو کہا کہ آج کے دن ہمارے نبی موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کو جو ہے فرعون سے نجات ملی تھی اور ہم نے دریا پار کر لی تھی اور فرعون غرق ہو گیا تھا. تو اسی خوشی میں حضرت موسیٰ روزہ رکھتے تھے اور ہم بھی روزہ رکھتے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سے زیادہ تو ہم حقدار ہیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے قریبی ہیں نا. تم سے زیادہ ہم حقدار ہیں کہ ہم روزہ رکھیں. سمجھ رہے؟ تو کیوں؟ کیونکہ یہودی تو ابھی اپنے اصلی دین پر ہے نہیں، اپنی اصلی دین پر ہے نہیں، اللہ کو ویسے مانتے نہیں ہیں، جو دین ہے اس کو فالو نہیں کرتے، وہ مسلمان نہیں ہوئے. اس کے آگے ایک الگ داستان ہے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام کس کے؟ ہمارے نبی. ہم تو سارے نبیوں کو مانتے ہیں نا. ہمارے نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن باقی بھی سب ہمارے ہی نبی ہیں. لیکن ہم امت کس کے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تم سے زیادہ تو ہم حقدار ہے کہ ہم روزہ رکھیں اس خوشی میں. تو اللہ کے نبی نے، چونکہ اللہ کے نبی کو یہودیوں کی مخالفت کی، اللہ کے نبی نے کبھی غیروں کے طریقوں کو اپنایا نہیں اور اللہ کے نبی کو غیروں کا طریقہ پسند نہیں آیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 رکھیں. یہودی 10 کو رکھتے ہیں، ہم 9-10 رکھیں یا 10-11 رکھیں. سمجھ گیا؟ تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ہر سال عاشورے میں روزہ رکھا، کبھی روزہ چھوڑا نہیں اللہ کے نبی نے محرم کا. دوسری بات یہ بتائی کہ اس روزے کی فضیلت 1 سال کے گناہ معاف، اتنی ثواب کا حامل ہے. اچھا، یہ عاشورہ کا جو دن ہے، چونکہ اہل تشیع جو ہے وہ لوگ حضرت امام حسین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے آج کے دن وہ شہید ہوئے تھے. اور کربلا میں اللہ کے نبی کے جو اہل ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان ہے وہ شہید کیا گیا تھا. اور بہت تاریخ جو ہے وہ خون سے بھری ہوئی ہے ہماری، اور بہت درد بھری تاریخ ہے. اگر جب ہم اپنی اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت درد بھری تاریخ ہے. لیکن ہم نے خالی اس چیز کو لے کر ہم بیٹھ گئے ہیں. کوئی ماتم کرتا ہے تو کوئی جلوس نکالتا ہے، تو کوئی شربت بناتا ہے، تو کوئی کھچڑا بناتا ہے. اس کے ایک الگ الگ لوگوں نے کیا کر لیے ہیں کہ کہنا چاہیے رسومات بنا لیے ہیں. حالانکہ کچھ بھی اسلام سے نہیں ہے. ہمیں جو چیز اسلام، ہر چیز پر ہر اسلام کی تاریخ ہمیں سبق دیتی ہے. ہر اسلام کی تاریخ ہمیں کیا دیتی ہے؟ سبق. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم شروع ہونے سے 2 سے 3 دن پہلے 27 ذی الحجہ کو شہید کیے گئے، یا 29 ذی الحجہ کو شہید کیے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر کیسے شہید کیے گئے؟ نماز میں کھڑے تھے. سوچنے والی بات ہے ایمان کیا تھا صحابہ کا، ان کے نزدیک نماز کی کیا اہمیت تھی. اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ایسے بھی ہمارا اور صحابہ کا کوئی کمپیر نہیں ہے. ہم تو ان کی قدموں کی دھول بھی نہیں ہے. لیکن ہمیں صحابہ جیسا بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا سوچ سکتے ہو آپ لوگ؟ صحابہ جیسا بننے کی کوشش تو کرنی ہوگی نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو نے، بدبخت نے، جو خنجر مارا تھا وہ کہاں مارا تھا؟ نماز میں، فجر کی نماز کے لیے اللہ اکبر کہہ دیا اور اس نے حملہ کیا. اب گر گئے، آواز فوراً دوسرے صحابی، مجھے نام نہیں یاد رہا، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے امامت سنبھالی. یہ نہیں کہ شہید ہو گئے گر گئے، قتل مطلب خون نکل رہا ہے، زخمی کیے گئے، نہ فوراً آگے بڑھے اور نماز کو پوری کی. کتنا نماز کا احساس. آواز چینج ہوتی ہوئی نظر آئی صحابہ کو کہ آواز بدل گئی. یہ شروع میں عمر کی تھی، اب تو حضرت عبداللہ بن عمر یا حضرت زبیر، جو بھی مجھے صحابی کا نام نہیں یاد ہے، انہوں نے نماز پڑھانی شروع کی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہے نا. پھر کیا ہوا؟ یہ ایک بات کہ نماز پوری کی. اب یہ زخمی ہے، بہت زخم میں، اور بیٹا کہہ رہا ابا فجر کا وقت جا رہا ہے، نماز وضو بنا دو، میرا فجر کا وقت جا رہا ہے. کیونکہ ان کی نماز ہوئی نہیں تھی فجر کی. نماز جیسی وضو بنایا جاتا پھر گشی تاری ہوتی، بے ہوش ہو جاتے. پھر ہوش میں آتے، نماز پڑھنی ہے مجھے،
خون سے لت پت خون رس رہا ہے, خون مستقل بہ رہا ہے, رک نہیں رہا ہے, اسی حالت میں وہ انتقال کر گئے, شہید ہو گئے. سمجھ رہے؟ لیکن بیٹے کو بھی باپ کی نماز کی فکر تھی اور باپ کو بھی اپنی نماز کی فکر تھی اس حال میں. یہ کس کو ہوتی ہے جانتے ہو؟ جو زندگی میں نماز کی فکر کرے گا ہر حال میں وہ نماز پڑھے گا. میں نے دیکھا ہے, میرے کزن نانا تھے, ان کے انتقال کا وقت قریب تھا. کچھ دنوں سے نزا کی کیفیت تھی, ان کی زبان سوکھ جاتی تھی, بیٹا منہ میں پانی بار بار ڈالتا تھا, بار بار بے ہوش ہوتے تھے, ہوش میں آتے تھے تو بولتے تھے میں نے نماز نہیں پڑھا, مجھے وضو بنا دو. زندگی بھر ایسی نماز کی پابندی کی کہ بار بار گشی تاری ہوتی تھی, ہوش بار بار جاتا رہتا, جیسی ہوش میں آتے پھر وضو بنایا جاتا, پھر نماز پڑھتے. تو یہ کون ہوتا ہے جو زندگی میں نماز پڑھتا ہے؟ بازار چلے گئے شاپنگ کرنے, عصر گئی, مغرب گئی, نماز کسی قیمت میں نہ چھوٹے, چاہے موسم ٹھنڈی کا ہو چاہے گرمی کا ہو, بھلے غسل کر کے نماز پڑھنا پڑے, لیکن ہمیں نماز نہیں چھوڑنی ہے. پھر وہ فجر ہو یا عشاء ہو یا بازار میں نکلنے کے بعد عصر اور مغرب ہو. سمجھ رہے؟ نماز کی اتنی زیادہ اہمیت ہے. یا تو ہم نہ جائیں بازار, اور اگر ہمارے اندر بازار جا کر نماز پڑھنے کی اتنی وہ ہے تو ہم کسی دکان میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں کہ بھئی ہمیں فرض پڑھنے کی خالی اجازت ہے. نماز کسی قیمت میں آپ بولو میں قضا کر لوں, نہ اجازت ہی نہیں ہے. اللہ کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دے دو, تو اس نے کیا کہا شمر نے کہ نہیں ہم نہیں دیں گے نماز پڑھنے کی اجازت. بدبخت تو نماز نہیں چھوڑی, 2 حصہ کر لیا. 80 لوگ تھے, وہ لوگ 2 حصے کر لیے, آدھے جنگ لڑے رہے, آدھے نماز پڑھ رہے. اس حال میں بھی نماز پڑھی. سجدے میں شہید ہوتے گئے صحابہ جو ان کے اہل تھے, لیکن نماز نہیں چھوٹی. تو یہی تو درس دیتا ہے اسلام ہمیں. کیوں نکلے تھے وہ جنگ, کربلا کا میدان کیوں واقع ہوا؟ ہاں, انہوں نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا. کیوں نہیں کروں گا؟ کیونکہ سامنے والا نمازی نہیں ہے, سامنے والا جو کہتے ہیں یزید ہے وہ دنیا پرست ہے, اور کوئی دیندار ہو, ہمارا جو لیڈر ہو, جو کہ کہنا چاہیے ہمارا امیر ہو, ہمارا خلیفہ جو ہو وہ دیندار ہو. بس یہ ان کی بات تھی. بہرحال واقعہ بہت لمبا ہے, مجھے واقعہ نہیں سنانا ہے. مین جو مسئلہ اصل ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے یہ واقعہ, وہ کیا یاد دلاتا ہے؟ ہمارے اسلاف نے جو قربانیاں دی وہ کیوں دی؟ دنیا کمانے اور جمانے کے لیے قربانیاں نہیں دی, دنیا حاصل کرنے کے لیے قربانیاں نہیں دی. اللہ اس کے رسول کے نام پر جان دے دی, جان جس کی تھی اسی کو دے دی. کیوں؟ اس کا حکم پورا ہو, اس کا حکم ٹوٹنے نہ پائے. سمجھ رہے؟ تو یہ 10 عاشورہ جو ہے, یہ عاشورہ کا جو دن ہے, یہ تو اسلام کا محرم تو پہلے سے منایا جاتا ہے. محرم نہیں, سو یہ عاشورہ, اور یہ محرم کا مہینہ یہ پہلے سے منایا جاتا ہے. یہ تو بعد میں شہادت ہوئی, اور بھی بہت سارے ایسے واقعات اسلام میں ہوئے ہیں, لیکن ہم ان واقعات کو بھول جاتے ہیں. جیسی محرم آیا ہم نے حضرت حسین کا غم منانا شروع کر دیا اور بھول گئے باقی ساری چیزوں کو. نواسوں کی جو شہادت ہے, اللہ کے نبی کے جو اہل بیت شہید ہوئے, اس کا غم تو ہمیں زندگی بھر ہوگا. کیوں؟ درد, ایک تکلیف دل میں ٹیسے اٹھتی ہے نا کہ خون سے آلود ہماری تاریخ ہے, اس کا درد. سمجھ, اس کا درد کہ کاش میں اس وقت ہوتی نا تو میں ان کا ساتھ دیتی, میں تاریخ کو بدل دیتی. ایسی خون آلود تاریخ نہ ہوتی. لیکن اللہ کو جو کرنا تھا, اللہ نے رہتی دنیا تک کچھ نصیحتیں ہمیں دینا چاہتے ہیں. اللہ کچھ سکھانا چاہتے ہیں, کچھ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جان دے دی لیکن باطل کے سامنے نہیں جھکے, جان دے دی لیکن اللہ کا حکم جو نماز ہے, فرض ہے, وہ نہیں چھوڑا. اور ہم نے تو بڑے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے قصیدے پڑھنے شروع کیے, لیکن ان کی زندگی, ان کے اخلاق, ان کے کردار, ان کے گفتار کو بھول گئے. عاشورے کا جو دن ہے, کل 10 عاشورہ ہے, اس دن میں تو اللہ نے کتنے سارے نبیوں کو نجات دی. سمجھ رہے ہیں؟ کتنی اچھی اچھی باتیں پیش آئی ہے اس دن. صرف کربلا کا واقعہ ہی نہیں ہوا بلکہ اچھی اچھی چیزیں بھی ہوئی. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی ہے نا فرعون سے, ہاں, آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اماں آدم اور حوا جب دنیا میں بچھڑ گئے تھے, اللہ نے دنیا میں بھیج دیا تھا نا, جنت سے نکال دیا تھا, تو عاشورہ کا ہی دن تھا وہ کہ عرفات کے میدان میں دونوں ایک دوسرے سے ملے تھے. حضرت آدم کو الگ جگہ ڈالا تھا, حضرت حوا کو الگ, دونوں عاشورے کے دن ہی 10 محرم کو ہی ملے ہیں. سمجھ رہے؟ تو
تو ایسی بہت ساری چیزیں. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا, حضرت کیا کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا. تو یہ اچھی اچھی چیزیں جو 10 محرم کو ہی ہوئی, عاشورے کو. تو ہم اللہ سے خوب دعائیں مانگے خیر برکت کی بھی. اور ایک ضعیف روایت میں ملتا ہے کہ عاشورے کے دن اپنا دسترخوان بھی وسیع کرے, اپنی حیثیت کے مطابق جو کچھ ہو ہم دسترخوان پر رکھیں, لوگوں کو دیں. سمجھ رہے تو انشاءاللہ ہم اس کی بھی تھوڑی سی پابندی کریں کہ اپنا دسترخوان بھی وسیع ہو. جو بھی ہمارے پاس حیثیت ہے ہم اس پر اپنے دسترخوان پر رکھیں. فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, لیکن ایک ضعیف روایت میں ملتا ہے. تو فضائل کے اعتبار سے اگر ضعیف روایت بھی ملتی ہے تو اس پہ عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم کل کے دن جو شادی شدہ ہے وہ اپنے شوہر کی اجازت سے روزہ رکھے, خوب دعائیں کرے, اللہ سے خیر برکت کو مانگے, اس واقعے کربلا کو بھی یاد کرے اللہ کے سامنے کہ اللہ انہوں نے کیسے آپ کی محبت میں اپنی جان دے دی. یا اللہ میرا بھی اہل آپ کے نام لگ جائے, میری بھی جان آپ پر فدا, میرے اہل کی بھی جان آپ پر فدا, میرے نبی کے نواسے نہیں, ان کا خاندان نہیں لگا, یا اللہ میرا بھی لگا لینا. تو ہم اللہ سے مانگے, عافیت مانگے, اللہ سے کہے کہ اللہ ہمارا بھی اس دین کے لیے عافیت سے لے لیجیے, ہمارا بھی حصہ لگا دیجیے اپنے دین میں. یا اللہ ہمیں بھی عافیت کے ساتھ قبول کر لیجیے, دین کی اہمیت, نماز کی اہمیت ہمارے دلوں میں بھی ڈال دیجیے. اور یا اللہ 10 عاشورے کے دن اللہ اپنے اتنے سارے اہم چیزیں پیش آئی, نبیوں کو نجات ملی, یا اللہ ہمیں شیطان اور دنیا سے عافیت کے ساتھ بچا دیجیے. یا اللہ گناہوں سے بچا لیجیے, گناہوں سے ہمیں نجات دے دیجیے. ہم اللہ سے اچھی اچھی چیزیں مانگیں, اپنی تکالیف جو بھی غم اور مصیبت اور پریشانی ہے اللہ سے مدد طلب کریں. اچھا دن ہے, اللہ سے دعائیں مانگیں. ایسے تو ہر ہی دن دعا قبول ہوتی ہے, اللہ سے مانگا جائے, لیکن کچھ چیزیں انسان کو